قل ربی ادخلنی مدخل صدقی واخرجنی مخرج صدقی واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ اسراء کی آیہ نمبر 80۔ اس آیہ کی سب سے امیزنگ بات یہ ہے کہ یہ آیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت سکھائی جا رہی ہے جب وہ ہجرت کے لیے ان کو تیار کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہجرت کے لیے یہ دعا سکھا رہے ہیں اس مشکل وقت میں۔ لیکن سب سے امیزنگ بات اس دعا کی جو مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک اتنی مشکل سچویشن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل رہے ہیں، اس وقت سب سے بڑی چیز یہ ہے، سب سے مشکل بات یہ ہے کہ مکہ سے کیسے نکلیں گے وہ۔ لیکن اس وقت بھی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز سکھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ دعا کریں کہ وہ جہاں جا رہے ہیں اس کے لیے پہلے دعا کریں۔ ربی ادخلنی، اے میرے رب مجھے داخل فرما، مدخل صدقی، سچائی کے ساتھ داخل ہونا، صدق کے ساتھ داخل ہونا۔ ہم لوگ جب اپنی مشکلات میں ہوتے ہیں یا اپنی آزمائشوں میں ہوتے ہیں تو ہمارا جو رویہ یا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ٹورڈز اور آزمائشیں یا ٹیسٹ، تو ہم سب سے پہلے اس سے نکلنے کی دعا کرتے ہیں۔ ہم اتنے ڈیسپریٹلی اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اس آزمائش سے نکال دے۔ ہم بالکل بھی اس وقت نہیں سوچ رہے ہوتے کہ اس آزمائش سے نکل کے میں کہاں جاؤں گا، اس سے آگے میں کس سچویشن میں پڑوں گا۔ زندگی میں ہم ہمیشہ سچویشنز میں رہتے ہیں، یا کسی اچھی سچویشن میں ہے یا کسی بری سچویشن میں ہے، یا ٹرانزیشن پیریڈ چل رہا ہوتا ہے، مطلب آپ کے حالات اچھے ہیں اور اب آہستہ آہستہ آپ کے حالات جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں، اس کو آپ ٹرانزیشن پیریڈ کہہ سکتے ہیں۔ یا آپ پر بہت عرصے سے کوئی برے حالات چل رہے تھے، آزمائشیں چل رہی تھیں اور اب حالات اچھے ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو ہم تین ہی طرح کے اس میں صورتحال میں ہوتے ہیں، یا ہماری بہت اچھی صورتحال ہے، یا ہم درمیان میں کہیں منہ ٹرانزٹ کر رہے ہیں، یا ہمارے برے حالات ہیں۔ ہم جب برے حالات میں ہوتے ہیں یا آزمائش میں ہوتے ہیں اس وقت ہم صرف ایک ہی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے نکال۔ ہمارا اس ٹائم کوئی اس چیز کے بارے میں سوچ بھی نہیں ہوتی کہ ہم یہاں سے نکل کر کہاں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں سکھا رہے ہیں ایک طریقہ، وہ یہ ہے کہ خدا سے سب سے پہلے دعا کرے کہ وہ جس بھی سچویشن میں، جس بھی حال میں ہمیں اس سے نکال کے آگے ڈالنے والے ہیں، سب سے پہلے وہ ہمارے لیے ایسے بنائے جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ اگر ہم اس سچویشن سے نکلنے کی دعا کر رہے ہیں تو ہمارے لیے آگے ایک ایسی سچویشن ہونی چاہیے جو which is the best، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے سب سے بیسٹ ہوتی ہے۔ اور پھر ایک اور بات، صدق، سچائی، سنسیریٹی، آپ کا کیریکٹر جو ہے، کیسی ہی سچویشن ہو، آپ فائنینشیل پرابلمز میں ہیں، آپ ریلیشن شپ کے پرابلمز میں ہیں، آپ فرینڈ شپ کے پرابلم میں ہیں، آپ کے دوست کے ساتھ کوئی مسئلہ آپ کا بن گیا ہے، کسی رشتہ کے ساتھ مسئلہ بن گیا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، گھر کے مسائل ہیں، چھوٹے موٹے کوئی بھی مسئلے ہو سکتے ہیں، تعلیم کے مسائل ہو سکتے ہیں، جاب کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ ایک دعا جو سب سے پہلے ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کا کردار اور آپ کی سچائی ہمیشہ محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ ہمیشہ محفوظ رہے۔ سب سے پہلے آپ کا کردار اور آپ کی سچائی آتی ہے، اور پھر ساری یہ آزمائشیں اور آسانیاں آتی ہیں۔ وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اپنی بارگاہ الہی سے میرے لیے مہیا کر سلطان النصیرہ، ایک ایڈنگ اتھارٹی، ایک ایسی مدد جو صرف اللہ کی طرف سے آ سکتی ہے، وہ کسی سے نہیں مل سکتی، اور اس میں بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں۔ اس میں آپ کی بالکل جو کلیئر تھاٹ ہوتی ہے کہ آپ سم ٹائم جب پرابلم میں ہوتے ہیں، آزمائش میں ہوتے ہیں، آپ صحیح طریقے سے سوچ نہیں سکتے۔ اللہ سے دعا کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کلیئر تھاٹ دے، آپ کو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے کی توفیق دے اور فیصلہ کرنے کی ہمت دے۔ سم ٹائمز آپ ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں کہ آپ بہت ہی کنفیوز ہوئے ہوتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے سلطان النصیرہ، ایک ایسی مدد کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کانفیڈنس دے کسی فیصلے کے لیے، کسی ڈیسیژن کے لیے۔ اب میں اس سے پہلے دو آیات پر نظر ڈالنا چاہوں گی۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر انا قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کوئی سفر کرنا ہو، کوئی بہت لمبا سفر کرنا ہو تو آپ اس کی تیاری کرتے ہیں۔
اپنے لیے سارا سامان باندھتے ہیں جو آپ کے لیے ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ کو سفر میں کوئی مشکل نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشکل سفر کے لیے تیار کر رہے ہیں، اور یہ وہ ان کی تیاری کر رہے ہیں، ان کو ٹپس دے رہے ہیں کہ یہ چیزیں آپ تیار کریں اپنے سفر کے لیے۔ نماز قائم کریں سورج ڈھلنے سے لے کے جب رات کی تاریکی چھانے لگے۔ اس میں 3 نمازیں آ جاتی ہیں، ظہر، عصر اینڈ مغرب۔ پھر قرآن الفجر کا ذکر ہوا ہے کہ فجر کی نماز کے ساتھ جو قرآن پڑھنا، تو 4th نماز کا ذکر ہوا۔ پھر رات کے ٹائم رات کی عشاء کی نماز کا ذکر ہوا، اینڈ پلس اس پر کہ رات کو جو تہجد ہوتی ہے، کچھ دیر سو کے جو اٹھ کے نماز آپ پڑھتے ہیں وہ، اور اس میں مینشن کیا گیا ساتھ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ یہ اسپیشلی آپ کے لیے ہے، آپ میک شور کریں کہ آپ اس کو قائم کریں، کیونکہ آپ یہ ایک بہت بڑا سفر اور بہت بڑی ذمہ داری سے آگے گزرنے والے ہیں۔ ہم اس کو اپنی زندگی میں ہدایت اس طرح سے اس سے حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم بھی جب کسی سچویشن میں ہوتے ہیں، کسی پرابلم میں ہوتے ہیں، تو ہم ان ساری چیزوں کو اپنا اپنے لیے ایڈنگ، یہ جیسے آپ کی ایڈنگ کٹ ہوتی ہے، آپ کہیں بھی جاتے ہیں آپ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، تو ہم نماز قائم کریں، صبح کا قرآن پڑھیں۔ اگر آپ ویسے نہیں بھی پڑھتے ہیں تو اسپیشلی جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں اس وقت ضرور پڑھیں۔ آپ اگر تہجد نارملی نہیں پڑھتے، لیکن جب آپ پر مشکل حالات آتے ہیں تو میک شور کہ رات کو اٹھ کے آپ اپنے خدا سے دعا کریں اور تہجد قائم کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائیں مشکل وقت سے نبرد آزما ہونے کے لیے، اور ان کو کسی ایک چیز کے لیے اسپیسیفک نہیں کیا خدا نے قرآن میں، بلکہ ان کو جنرل چھوڑ دیا ہے، جنرلائز کر دیا ہے، تاکہ تا قیامت تمام لوگ اس سے ہدایت حاصل کر سکیں۔ تو ہم اس سے اپنی کسی بھی سچویشن میں اس سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔